الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ 24 23 دیکھیے 24 میں رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ لفظ جو ربیانی ہے نا، اس کی ترکیب پہ چلی جاؤں تو 10 منٹ چاہیے مجھے آپ کو بات سننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں ماں باپ کے حق پہچاننے کی دعوت دیتا ہے۔ بات تو سچ ہے کہ اولاد اپنے آپ کو ماں باپ سے بڑا ہی سمجھتی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ماں باپ کی بات ہوئی، لیکن یہاں بوڑھے ماں باپ کی بات ہوئی، تو ذرا سا سمجھیے گا اس بات کو۔ ماں باپ جوانی سے پہلے کے دور میں جب ہم چھوٹے اور ماں باپ جوان ہوتے، بہت اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، کیونکہ دے جرے ہوتے ہیں۔ ایون پاکٹ منی تک تو ہم ان سے لے کر اسکول میں جاتے ہیں، اور ابا اور اماں سے کتنے مطالبے ہیں ہمارے ابھی تک، بہت اچھے لگتے ہیں۔ چھوٹے بچے کے لیے تو ماں باپ ہیروز ہوتے ہیں، ان کے لیے تو وہ رول ماڈل ہیں، جو ماں باپ کریں گے بچے وہی کریں گے۔ لیکن جوانی تک جب تک ہم ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوتے، ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم تھوڑا کمانے اور تھوڑا ان سے لینے پہ ہوتے ہیں تو ذرا سا چڑچڑا پن آنے لگتا ہے مزاج میں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا نا کیا ہے۔ اور پھر جب ہم خود جوان ہو کر کما کر گھر بنا کر پال پوس کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، 40s کے قریب پہنچتے ہیں، 2 جنریشنز کو اللہ ساتھ جوڑ دیتا ہے، آگے ہم پڑھیں گے ایک بارے میں اس کے اوپر انشاءاللہ، تو پھر سب سے مشکل ہے۔ ماں باپ اور اولاد کا تعلق اس بارے میں بہت آ رہا ہے، ابھی پہلی دفعہ آگے آئے گا تو آپ کو پوائنٹ آؤٹ کراؤں گی انشاءاللہ، اور اس میں بھی ارتباط قلب چاہیے۔ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ صبر کرنا، یہ چاہیے ارتباط، اس لیے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں والدین آزمائش بن جاتے ہیں۔ 6-7 بچوں کو ایک ماں اور ایک باپ پال لیتے ہیں، اور 6-7 بھائی بہن مل کر ماں باپ کو پال نہیں سکتے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑے مشکل ہے ہمارے لیے، ہم ان کو کیسے چلائیں اور کیا کریں، اور اٹس ٹو مچ فار اس، اور دس اینڈ دیٹ۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج تیری باری، تم اماں کو لے جاؤ، اور پھر ایک ظلم کرتے ہیں کچھ اولادیں۔ اللہ زندگی دے، دونوں میاں بیوی زندہ ہوں تو کہتے ہیں اماں کو تم رکھ لو، ابا کو میں رکھوں گی۔ نعوذ باللہ، یہ اماں ابا ہو گئے کہ پوٹلیاں جو گھروں میں رکھنی ہیں، ہڈیوں کی مٹھیاں بنی ہوئی ماں باپ۔ وہ بوڑھا بڈھی ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کو انرجی ملے گی، ان کی مصروفیات ایک ہے، ان کی بیماریاں ایک جیسی، ان کے دکھ سکھ ایک جیسے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو ان کو الگ کر کے؟ کبھی یہ ظلم نہ کیجیے۔ آپ کو مجھے اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرنے کا اگر موقع مل جائے تو یہ غنیمت ہے۔ ماں باپ کی خدمت اس طرح کیجیے کہ آپ نے خدمت کا موقع دے کر مجھ پر احسان کیا۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اٹس این آنر فار می۔ آپ دیکھیے 2 چیزوں کو دیکھنے کا اجر ہے، ایک اللہ کے گھر کو اور ایک ماں یا باپ کو۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے گھر کو دیکھنے کو حج کا ثواب ہے؟ جی، تو اگر کوئی دن میں بار بار دیکھے تو کہا تم اللہ کو عاجز سمجھتے ہو؟ ہر بار اس کو دیکھنے کا اجر ہے۔ اور یاد رکھیے عقوق الوالدین کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کو، اور اس کے لیے اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتا۔ کتنی مثالیں آپ کے ارد گرد ہوں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ماں باپ یا کسی ایک کو ستایا، پھر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے گئے، اللہ نے جب تک پاک نہ کر لیا دنیا سے جانے کا موقع نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا توفیق دے۔